آپ کے متعلق اگر ہسٹری میں جائیے تو وہ آپ کے ہاں کا دور کہ جس میں ایک خلیفہ کے حرم میں 3,000 لونڈیاں ہوتی تھیں، بکتی تھیں، نیلام ہوتی تھیں. تفسیریں آپ کی یہ، حدیث کی کتابیں آپ کی یہ، موجودہ دور کے مفسر یہ اسلام آپ ان کے ہاں پیش کریں گے. انہی کے اوپر وہ اعتراضات ہوتے ہیں جس کا جواب کوئی نہیں بن پڑتا. کیا کریں گے آپ اس کا جواب دیں گے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خود لفظ حور جو ہے یہ عربوں کے ہاں ویسے تو ایسی آنکھ والے، میں بھی عرض کروں گا عورت ہی صرف نہیں، یہ بڑی خوبصورت آنکھ ہوتی ہے، غزال کی آنکھ جسے کہتے ہیں، سیاہی، پوری سیاہی، سفیدی، بڑی شفاف اور نہایت متناسب قسم کی آنکھ، اس کو بھی کہتے تھے. لیکن عربوں کے یہ لفظ حور عورت کے لیے مؤنث ہی نہیں ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. مرد بھی حور ہوتا ہے جس کی یہ صورت ہو بظاہر آنکھ کی بات، اور وہ اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو ایسی عقل جو مکار نہ ہو، پاکیزہ ہو، جو نیک سیرت کی عقل، جو انسان کو اس راستے پہ لے جائے جہاں کوئی بات داغ کی نہ ہو، کوئی بات ناپاکیزگی کی نہ ہو، عقل عیار نہ ہو. وہ عقل جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے، یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامی. عقل با فطرت روح الامی کو عرب کہتے تھے حور. جس میں کوئی عیاری، مکاری اور تیاری نہ ہو. ادب خوردہ دل جس کو کہا ہے قرآن نے، وحی کی روشنی میں چلنے والی عقل، پاکیزہ عقل، اس کو وہ حور کہتے تھے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. اب ان کے بس میں پڑ گئی یہ حوریں، تو وہ پھر وہ پکنک میں خیموں کے اندر لذت کا سامان فراہم کرنے والی ہیں. بیویاں رہیں گی محلوں میں اور یہ جائیں گی باہر سیرگاہوں میں. کس حیثیت سے یہ حوریں ہوں گی صاحب؟ بیویاں تو ہوں گی محلوں میں. اوف میرے اللہ، رکھیو غالب تو مجھے درد نوائی میں معاف، آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے. یہ قرآن، اس کی یہ تفسیریں آپ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے ان حوروں کی. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اس نے آگے جا کے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں وہ جنت کے اندر مومن مرد بھی ہوں گے، مومن عورتیں بھی ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ بے باک نگاہوں سے ادھر ادھر وہ چال بازیوں کی طرف کرنے والی عورتیں وہ ہوں گی. فیہن قاصرات الطرف، وہ باحیا، وہ پاکیزہ فطرت، عصمت و عفت کی مجسمہ عورتیں جو نگاہوں کو، قاصر کے معنی ہوتے ہیں یہ چیز جھکی ہوئی، پوری طرح سے اٹھی ہوئی بھی جو نگاہ نہ ہو، اتنا شرم اور حیا اس کے اندر ہو. اس جنتی زندگی کے اندر عورتوں کی بھی یہ کیفیت ہوگی. اس قسم کی عورتیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ نکاح سے پہلے اپنوں یا بیگانوں میں سے کسی نے ٹچ تک نہیں کیا ہوگا ان کو. ایسی ہونی چاہیے نا جنتی زندگی، جس میں ہر نکاح کرنے والے لڑکے کو اس کا یقین ہو کہ میری یہ جو منکوحہ بیوی آ رہی ہے، اس سے پیشتر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، کسی نے ٹچ نہیں کیا اس کو. کتنی بڑی اطمینان کی زندگی ہے یہ. کیا کہہ گیا ہے قرآن، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہا کیا کہتے ہو تم ان کی پاکیزہ فطرتی کے متعلق؟ کَأَنَّهُمُ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ تو گوہر آبدار ہیں، سفیدہ سحر کی طرح پاک، دامن مریم کی طرح پاکیزہ.
گوہر مرجان موتی ہیں، صدف کے اندر پلے ہوئے موتی، کسی نے بد آنکھ سے دیکھا تک نہیں ان کو، یہ ہوں گی جنتی زندگی کے اندر عورتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی خدا کی نعمت گنائی گئی ہے صاحب۔ یہ تھا جو قرآن نے ذکر کیا، کہاں یہ ذکر کیا اور کہاں ہم ان کو آگے لے گئے۔ سورہ الرحمن کی آیت 59 تک ہم آئے ہیں عزیزان من، آگے بات اور بڑی یہاں میں الجزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن اسے آئندہ درس میں ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ بہن۔